والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الحرام وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود بات پڑھیں بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ سورۃ النحل مکمل ہو چکی ہے اور آج سے ہم سورۃ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بڑے دلائل بیان فرمائے اور بڑی مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کے نمونے اور مختلف عذابوں کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ اس لحاظ سے
ان دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑ اور ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، سورۃ النحل کے اندر شہد کی مکھی کی مثال بیان کر کے مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس مسئلے کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بنی اسرائیل کی طرح عذاب واقع ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں کا جوڑ، نحل والے مسئلے کو مان لو ورنہ کیا ہوگا، بنی اسرائیل کی طرح تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ دوسرا جوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر نحل کے مسئلے سے، نحل کے ذکر سے تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو آؤ اسراء والے معجزے پہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یہ بہت بڑا نمونہ ہے۔ اگر ادھر سے مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اسراء والے معجزے سے مسئلہ تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ النحل کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و حزن کا بیان کیا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ میرے پیغمبر آپ صبر کریں اور غم نہ کریں۔ تو حضور کے غمگین ہونے کا بیان ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ لوگ جو منصوبے بنا رہے ہیں میرے پیغمبر، ان کے منصوبوں کی وجہ سے اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ فرمائیں۔ تو آپ جانتے ہیں جب انسان کو غم ہوتا ہے، جب انسان کو حزن ہوتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر اداسی اور تنگی ہوتی ہے تو اس وقت ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سیر کے لیے باہر نکالو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل کے اخیر میں آپ کے غم کا بیان کیا اور بنی اسرائیل کی ابتدا میں آسمانوں کی سیر کا ذکر کیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو معراج کروا کر ان کی یہ ٹینشن اور تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کو بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ ہمیں علم کی محبت عطا فرمائے۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی سورت ہے اور اس کے اندر چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل ایک قوم ہے جسے ہم یہودی بھی کہتے ہیں، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور اس لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورت بنی اسرائیل۔ آسان سی بات ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ نام ہے سورۃ الاسراء۔
سورۃ الاسراء۔ اسراء کا معنی ہے کسی کو رات کے وقت کہیں لے جانا، رات کے وقت لے جانا، تو اسراء اس کا نام ہے اس سورت کا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے پیغمبر کے اسراء کا ذکر کیا ہے، معجزہ اسراء اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ الاسراء۔ اسراء اس لیے کہ اسراء کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل اس لیے کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی بعض سورتوں کے کئی نام ہیں۔ اگر آپ عرب ممالک کے قرآن مجید دیکھیں گے تو ان کے اندر اس سورت کا نام بنی اسرائیل نہیں ہوگا، ان کے اندر اس سورت کا نام لکھا ہوگا سورۃ الاسراء۔ اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا جناب، یہ کیسی بات ہے؟ تو ایک سورت کے کئی نام ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر بلکہ بالکل ابتدا میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر کیا، معجزے کا، یعنی سورت شروع ہی اس طرح ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم کی یہ عادت، سنت اور طریقہ ہے کہ وہ انبیاء کرام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک دستور ہے، ایک روٹین ہے کہ اللہ نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے تاکہ نبیوں کی تسلی بھی رہے اور دشمن کے لیے دلیل بھی بن جائے۔ تو یہ ابتدائی طور پر ہی معجزے کا ذکر ہے، اور معجزے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو وہاں معجزہ ظاہر ہوا یا نہ ہوا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے دہتی ہوئی آگ میں ڈالا، اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلا دینا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے معجزہ ظاہر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، خاص طور پر ان کے دو معجزے یہ بڑے مشہور ہیں، عصا والا معجزہ، سوٹی والا، اور ید بیضاء والا معجزہ کہ آپ یہاں اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور جو دل کے اندر انوارات تھے نا، اللہ تبارک و تعالی ان انوارات کو ان کے ہاتھ کے اوپر کنورٹ کر دیتا اور آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا، سورج سے بھی زیادہ روشن۔ یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر ان دونوں معجزات میں سے عصا والا معجزہ، سوٹی والا معجزہ، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے وہ جادوگر لائے گئے تو انہوں نے اپنا کام دکھایا، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے میدان کے اندر، سٹیڈیم کے اندر اپنی سوٹیاں بھی ڈال دی اور اپنی رسیاں بھی پھیلا دی، سارے میدان کو
ساری دنیا ایک طرف، سٹیڈیم بھرا ہوئے، لاکھوں لوگ ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اے موسیٰ ہم بھی آ گئے، 70,000 ہم جادوگر ہیں، اور سنا ہے کہ آپ بھی جادو، پہلے تو ان کا یہی خیال تھا کہ یہ جادو کا عمل کرتا ہے۔ اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ یہ ان کو بڑا مان تھا اپنے جادو پہ، اس لیے حضرت موسیٰ کو وہ جناب ایک رعایت دے رہے ہیں کہ آپ بتائیں جناب پہلے آپ دکھائیں گے اپنا کام یا ہم دکھائیں؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پہلے تم کام دکھاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ تو وہ سارا نظام انہوں نے کیا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، دیکھنے والوں کو وہ ساری لاٹھیاں، وہ ساری سوٹیاں ایسے نظر آ رہی تھی جیسے یہ سانپ ہیں دیکھنے والوں کو، اور ساری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ دیکھو جی یہ کیا اتنا بڑا جناب کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اپنے دل میں ڈر رہے، دل میں اللہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ دل میں ڈر رہے، ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت موسیٰ کو اپنے اللہ پہ یقین نہیں تھا، حضرت موسیٰ کو اپنے سچا ہونے پہ یقین نہیں تھا۔ ہاں حضرت موسیٰ ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان کا تو ایک قانون ہے، ان کی ایک روٹین ہے، بندہ بندھایا قانون ہے، انہوں نے قانون پہ عمل کیا اور ان کا وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا۔ اور جو میرا معجزہ ظاہر ہونا ہے وہ بندہ بندھایا قانون نہیں ہے، وہ رب کی قدرت سے ظاہر ہو۔ پتہ نہیں اب رب چاہے گا یا نہیں چاہے گا، یہ تو مطلب نہیں نا کہ حضرت ہاں جی کہ یہ مطلب تو نہیں کہ حضرت موسیٰ جب بھی سوٹی پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی، نہیں، جب اللہ چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، میرے پیغمبر یہ جو سوٹی آپ کے ہاتھ میں ہے اس سوٹی کو آپ پھینکیں۔ یا اللہ ذہن میں سوال پیدا ہوا، یا اللہ یہ سوٹی ہے میری، ٹھیک ہے پہلے بھی سانپ بنتا ہے، آج بھی سانپ ہی بن جائے گا نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، اور لوگ کہیں گے اس نے ایک سانپ دکھایا اور انہوں نے اتنے بڑے سانپ دکھائے، یا اللہ حقانیت کس طرح معلوم ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر سوٹی پھینکنا تیرا کام ہے اور تیری حقانیت کو ظاہر کرنا یہ میرا کام ہے۔ پہلے سوٹی صرف سانپ بنتی تھی، صرف سانپ، آج صرف سانپ نہیں بنے گی، کچھ اور بھی کر کے دکھائے گی۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، میرے پیغمبر سوٹی کو آپ اس سٹیڈیم میں، بہت بڑا وہ میدان تھا جناب، بہت بڑی جگہ تھی، اس میں آپ پھینک دیں، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اس کا اثر یہ ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو کچھ انہوں نے سارے کا سارا نظام بنایا ہوا ہے، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، یہ آپ کی سوٹی سے بنا ہوا سانپ ان سب کو نگل لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو انہوں نے سامان لایا ہوگا، سامان لائے ہوں گے، کتنا بڑا سامان ہوگا، سوٹیاں، رسیاں، رسے، چھوٹے موٹے پتلے بڑے ہر قسم کے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی سوٹی رب کے حکم سے پھینکی تو اس نے سب کو کیا کر لیا؟ اب جناب والا ان کا وہ سامان کہاں گیا؟ ختم ختم۔ وہ سارے جو ان کے مثال میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ انہوں نے جتنے وہ ٹرک آیا نا بڑے ہوئے سامان تھے وہ سارے کیے گئے
کی غلط گل کی تھی، اس زمانے ٹرک نہیں کوئی. تو اللہ کے بندو یہ تعبیر کا انداز ہے، یہ تعبیر کا انداز نہ سمجھے، اردو ادب کو نہ سمجھے تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ تعبیر کا انداز ہوتا ہے. بہرحال ان کے جتنا وہ سامان تھا وہ سارا کیا ہو گیا؟ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کیا ہو گئے جی؟ کامیاب ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ، اللہ نے معجزہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزات عطا فرمائے. ان کے زمانے میں طب کا، ڈاکٹری کا، سائنس کا بڑا جناب زور و شور تھا، اور سائنسدان اور حکیم اور ڈاکٹر وہ اتنے ماہر تھے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کر بتا دیتے تھے کہ تم نے کھایا کیا. بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں جناب، سمجھدار ہوتے ہیں، صحیح ترین ہوتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ تم نے کھایا ہے. بڑے بڑے مریض ہیں، بڑے بڑے سخت مریض ہیں، بالکل مرنے والے ہیں، ڈاکٹر اتنے ماہر تھے اس زمانے کے کہ ان کو دوائی دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ مرنے والا بندہ مرنے سے بچ جاتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ تو مر رہا تھا، یار اس کی تو روح نکل رہی تھی. تو ایسی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں. اپنا دیسی طب میں بھی دوائی ہے جناب، اور وہ ایسے ایسے معجون ہیں کہ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے آدمی کو وہ معجون کھلائی جائے، بالکل کمزور ہے، مر رہا ہے، تو جناب اس کو کیا نظر آ جاتا ہے؟ افاقہ، اللہ کے حکم سے. تو بہرحال اس قسم کی دوائیں تھی. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا معجزے دیے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کا ایک پرندہ بناتے ہیں. فَأَنفُخُ فِيهِ، اس پہ جناب پھونک مارتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے کیا بن جاتا ہے؟ سچ مچ کا پرندہ. اب بتائیں کیا کوئی ڈاکٹر، کیا کوئی حکیم، کیا کوئی آج کل کی بھی سائنس ایسا کوئی کام کر سکتی ہے کہ مٹی کا بنائیں اور اس میں روح ڈال دیں؟ سارا کچھ بنائیں گے، روبوٹ بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ چلتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں روبوٹ. لیکن کیا ان کے اندر شعور، ادراک اور عقل آ جاتا ہے؟ روح آ جاتی ہے؟ روبوٹ کے اندر شعور اور ادراک نہیں ہوتا. وہ تو جو کچھ فیل کیا ہوا ہے اس نے وہی کچھ کرنا ہے، اس کے اندر اپنا عقل نہیں ہے. یہ بات سمجھیں، واحد انسان ہے جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی. ہاں جی، تو وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. ہاں جی، پرندہ کیا بن جاتا ہے مٹی کا؟ وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. وہ لوگ دنیا کے ڈاکٹر تو تمہیں بتاتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھ کے تیرے چہرے پہ ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں. یہ حکمت کے اندر نا چہرہ دیکھنا یہ بھی تشخیص کے لیے ضروری ہے. اس سے بھی حکیم کو بڑی باتیں نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو چہرے کو دیکھ کر ہی کتنی بیماریوں کا اندازہ لگ جاتا ہے، پھر نبض کو دیکھ کر کتنی بیماریوں کا اندازہ لگ جاتا ہے، پھر موسم کو دیکھ کر کتنی بیماریوں کا جناب اندازہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے. نبض کے اوپر ہاتھ رکھے بغیر میں بتا دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے. صرف کھایا نہیں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم گھر میں بچا کر کیا چھوڑ کر آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں.
کہ گھر میں اتنا سامان تو رکھ کر آیا ہے، وہاں تو محفوظ کر کے آیا ہے جو بھی پڑھا ہے، تو یہ معجزہ کس کا ہے جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں ذہانت چاہیے، عقل بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کوئی حکیم تھا، لطیفہ مشہور ہے، کوئی حکیم تھا اور اس کا شاگرد تھا، وہ شاگرد حکمت سیکھ رہا ہے، اس حکیم کا شاگرد ہے، جس مریض میں بھی وہ جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، چیک کرتا ہے حکیم صاحب کیسے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہی موسم تھا گرمیوں کا، ایک بندے کو جناب حیرہ ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلایا گیا، حکیم صاحب آئے، حکیم صاحب گئے، جناب شاگرد بھی ساتھ ہے، انہوں نے جا کر نبض پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ لگتا ہے اس نے بہت زیادہ خربوزے کھائے ہیں، خربوزے، ککڑیاں، ریندیاں اس نے بہت زیادہ کھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اس نے کھائی ہیں۔ اب تو جناب حکیم صاحب کی گلے گلے ہو گئی کہ حکیم صاحب نے جناب پوچھ لیا کہ اس نے خربوزے کھائے۔ اب جو شاگرد تھا نا حکیم صاحب، وہ ان کے پیچھے پڑ گیا، استاد جی آپ نے مجھے ساری باتیں بتائی ہیں لیکن یہ آپ نے مجھے بات نہیں بتائی کہ نبض پہ ہاتھ رکھا اور آپ کو پتہ چل گیا اس نے خربوزے کھائے۔ استاد جی یہ نکتہ آپ نے مجھے نہیں بتایا، یہ بھی مجھے بتائے نا۔ استاد نے کہا وہ بدھو اس کی چارپائی کے نیچے خربوزے کے چھلکے پڑے تھے، تو میں نے کیا کر لیا، اندازہ لگا لیا، موسم بھی خربوزے کا تھا اور پھر جناب والا حالات بھی ایسے تھے، تو میں نے یہ اس نے کہا اچھا اب سمجھ آ گئی، اب مجھے ساری حکمت کیا ہوگی سمجھ آ گئی۔ آئندہ وہ کسی مریض پہ گیا نا، حکیم صاحب نہیں تھے اور یہ شاگرد صاحب گئے اور جاتے ہی مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا چارپائی کے نیچے گئے، چارپائی کے نیچے، تو چارپائی کے نیچے جناب پتہ نہیں ان کا کوئی سامان پڑا تھا، جوتے پڑے تھے، کوئی اور پڑے تھے، وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے اس نے فلاں چیز کھائی ہے۔ تو یہ اس کی عقل کی کیا ہے جی؟ تو حکمت میں میرے بھائی عقل بھی ساتھ ساتھ چاہیے یا نہ چاہیے؟ عقل بھی چاہیے، اسی طرح دین میں بھی عقل چاہیے، دین میں بھی عقل کی ضرورت ہے۔ عقل بھی ہوگا وہی بھی ہوگی تب انشاءاللہ تعالیٰ اس آدمی کے سامنے راہ راست کیا ہو جائے گا۔ اچھا بھی ان حکیموں کا یہ حال تھا کہ وہ مرنے والے مریض بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے، اس کو دوائی دیتے ہیں، مریض اچھا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے بڑی شہرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو مرنے والے مریض کا علاج کرتے ہو نا، جو مرنے والا ہے، جو مر رہا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مرے ہوئے کو جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ اصل زندہ کون کرتا ہے جی؟ اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے قوم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کیا ہو جا جی؟ کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ اب ان معجزوں کو اگر گنا جائے نا تو ہم بہت بڑی ان کی تعداد ہے، اور بہت بڑی بات علماء نے لکھا ہے 3000 معجزے، 3000 حضور کے معجزے، 3000 تو میں نے پڑھے ہیں، پتہ نہیں اس سے زیادہ کتنے ہوں گے، تو 3000 حضور کے معجزے، لیکن ان 3000 میں سے 3 معجزے آپ کے بہت بڑے، بہت بڑے معجزے، عالی شان معجزے اور بہت بڑے معجزے۔ ان میں سے پہلا معجزہ کیا ہے میرے نبی کا؟ یہ قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید کیا ہے جی؟ حضور کا معجزہ ہے، اور یہ حضور کی نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن کی، یہ قرآن گواہ ہے، انک لمن المرسلین، آپ کیا ہیں؟ اللہ کے۔ تو حضور کب تک کے لیے رسول ہیں؟ حضور کی رسالت کی
کوئی لمٹ ہے، کوئی مدت ہے کہ 500 سال حضور کی نبوت چلے گی بعد میں کوئی اور آ جائے گا؟ نہیں، حضور کی رسالت پرماننٹ رسالت ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح میرے آقا کا معجزہ قرآن بھی قیامت تک کے لیے معجزاتی شکل میں موجود ہے، قیامت تک کے لیے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا اہم معجزہ وہ ہے شق قمر، شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اب یہ ہمارے عقل میں بات نہیں آئے گی، ہماری عقل کہے گی یار یہ پتہ نہیں کافی ہے، یار یہ کوئی ماننے والی بات نہیں، کہاں چاند اور کیسے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ 2 ٹکڑے جناب نیچے کیوں نہیں گرے، پھر وہ اپنے مدار سے نکل گئے، پھر کیا ہوا؟ لیکن یہ معجزہ قرآن میں آ گیا اور ہمارا اس پہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ کے نبی جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہیں، وہاں آج بھی مسجد ہلال موجود ہے، مسجد ہلال، وہاں حضور کھڑے تھے اور حضور کے سامنے یہ سارے قریشی کھڑے تھے، یہ کہنے لگے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ، زمینی معجزوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی دکھاؤ، یہ چاند ہے اس کے متعلق معجزہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو فرمایا میرے نبی آپ اشارہ کریں، میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دوں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حضور نے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے، سبحان اللہ۔ اب یہ حضور کے اشارے کی طاقت سے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اشارہ تو میرے بھائی ایک سائن ہے، ایک نشان ہے، ایک سمبل اور علامت ہے، در حقیقت طاقت کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ وہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حدیث میں آتا ہے فرقۃ دون الجبل وفرقۃ فوقها، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، دوسرا اس طرف چلا گیا، اس طرف 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی کافروں کو فرما رہے ہیں اشہدوا اشہدوا اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، دیکھ لو یہ معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے اس ٹکڑوں کو کیا کر دیا جی؟ توڑ لیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے مان لیا، کتنی پکی باتیں کرتے تھے کہ یہ دکھاؤ، اس لیے ضروری نہیں کہ کافروں کے ہر معجزے کو دکھایا جائے، پتہ نہیں مان لیں گے، نہیں مانتے، شرارت کرتے ہیں، عادت کرتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں عادت کرتے ہیں، یہ دکھاؤ جی، وہ دکھاؤ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات جھڑک دیا کہ تم نے تماشا بنائے ہوئے، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، نہیں دکھاتے۔ بہرحال یہ معجزہ ظاہر ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ اللہ نے آپ کے لیے چاند کو کیا کر دیا؟ 2 ٹکڑے۔ اور یہ عجیب تر بات ہے، میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو چاند پر گئے ہیں یا نہیں گئے، انہوں نے دور سے چاند کی تصویر بنائی ہے، تو ان تصویر والوں نے یہ بتایا ہے کہ چاند کے آر پار اس طرح لگتا ہے جیسے یہ 2 ٹکڑے کبھی جوڑے گئے۔ اب یہ تصدیق کر رہے ہیں، اگر یہ بات سچی ہے، میں نے تو فوٹو بھی دیکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو میرے نبی کی صداقت کا جناب ثبوت سامنے آ گیا یا نہ آ گیا؟ بالکل سامنے آ گیا۔ اے جنہیں رس پسیدہ ہو نا، رس کھامنا ہے، انہوں نے 2 ٹوٹے کرو کہ بات کو جوڑ دو کہ بات اے دیکھو تو اندازہ ہو سی بجار بچوئے کے لیے چیل ہے، کوئی چیل گمار ہے، لگتا ہے، تو اسی طرح چاند کے اندر بھی انہیں وہ چیز نظر آئی، اور انہوں نے کہا لگتا ہے 2 ٹکڑے تھے، بعد میں جڑے ہیں، تو ہماری وہ کیا ہو گئی؟ دلیل کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی، اور قرآن کی بات کیا ہو گئی؟ صدیوں فلاسفہ کی چنا اور چنی رہی، اللہ کی بات جہاں تھی وہی رہی۔ یہ جھٹلانے والے جھٹلاتے، انہوں نے بڑا مذاق بنایا، ہمارا بڑا مذاق، اسلام کا مذاق بنایا۔ دیکھو جی، اسلام کہتا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا اور پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا، یہ تو ماننے والی بات ہے، سیلاب آتے ہیں پہاڑوں سے اوپر ساری دنیا کا، لیکن جناب پہلے تو مذاق بناتے رہے، اب ان کو جوتی پہاڑ سے حضرت نوح کی کشتی بھی
اتنا پانی ہوتا تھا کہ یہ کشتی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی ہے۔ اب انہیں بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کے گلیشیئر میں اور ان کی برفوں کے اندر وہ جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں۔ مثلا پہاڑ کی چوٹی پر برف کے اندر سے مگرمچھ ملے تو مگرمچھ یہ سمندر کا جانور ہے، تو یہ اوپر کیسے پہنچا؟ ہمارا سوال یہ ہے اوپر کیسے پہنچا؟ لگتا ہے کسی زمانے میں اتنا پانی۔ ہماری بات سچی ثابت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ اسی طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ نہیں کہ قرآن کے زمانے میں اس زمانے میں اللہ کہتا ہے میں نے دکھا دی، نہیں، سَنُرِيهِمْ ہم ان کو دکھائیں گے آئندہ زمانے میں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالی یہ نشانیاں دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا؟ بہرحال جس نے ماننا ہے، ماننا اسی نے ہے جس کے اندر ضد نہیں ہوگی۔ تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا میرے نبی کا کیا ہے کہ عظیم معجزہ ہے۔ مولوی کہتے ہیں اور جی حضور نے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اللہ کے بندے حضور نے 2 ٹکڑے نہیں کیے، کس نے کیے ہیں؟ نہ اگر حضور کی انگلی میں کتنی طاقت تھی، میدان بدر میں اللہ کے پیغمبر تلوار لے کر کیوں گئے؟ نہ سوچے نا، میدان بدر میں تلوار لے کر کیوں گئے تھے؟ پھر کھڑے ہوتے اور ایسے کرتے، دشمن کے کیا ہو جاتے؟ 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر ایسے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو جناب حضور کے پاس یہ طاقت ہے کہ انگلی کرے تو 2 ٹکڑے چاند ہو سکتا ہے، تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کی مرضی ہے جی؟ اللہ کی، اللہ کی۔ حضور اسی معراج میں آپ دیکھتے ہیں حضور پہنچے ہیں آسمانوں میں، بیت المقدس میں، ایک تھوڑے سے ٹائم میں پہنچ گئے۔ معجزہ اور قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن کیا خیال ہے یہ حضور کا ذاتی اختیار ہے؟ اگر ذاتی اختیار ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ سفر ہجرت میں 8 دن کیوں لگے؟ سفر ہجرت میں اگر حضور کے پاس یہ پاور اور طاقت ہے کہ آنن فآنن سیکنڈوں میں پہنچ سکتے ہیں، تو ہجرت والے سفر میں وہ ساری تنگیاں، وہ تکلیفیں، وہ پتھروں سے پیروں کا زخمی ہو جانا، وہ جوتوں کا جناب ٹوٹ جانا اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا، 8 دن کے بعد اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں، جہاں آپ نے اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو سارا اختیار کس کے پاس ہے جی؟ حضور کا تیسرا بڑا معجزہ وہ ہے معراج۔ کیا ہے جی؟ اس کا ذکر یہاں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو سیر کرائی، ہم رات کے وقت اپنے پیغمبر کو لے گئے، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، ملک شام کے اندر جو مسجد ہے وہاں تک ہم لے گئے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، معراج کے 2 حصے ہیں۔ معراج کے کتنے حصے ہیں جی؟ 2۔ ہم تو عموماً ایک ہی بولتے ہیں نا، ہماری زبان میں یہ روٹین ہے ہماری، معراج معراج، لیکن در حقیقت اس کے 2 پارٹ ہیں، 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ آپ مسجد حرام سے چلے، مکہ سے چلے، کہاں تک پہنچے؟ بیت المقدس تک، یہ ہے ایک حصہ۔ اور دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ وہ ہے آپ وہاں سے چلے اور آسمانوں کے اوپر تک گئے۔ تو کتنے حصے ہو گئے جی؟ تو ایک ہے زمینی سفر، توجہ فرمائیں، ایک ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ زمینی سفر ہوا براق پہ، اس پہ ہوا جی براق پہ، اور آسمانی سفر ہوا اللہ کی ایک
ایک ایسی چیز جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے اس کے ذریعے. زمینی سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء. کیا کہتے ہیں؟ اسراء. اور آسمانی سفر کو کیا کہتے ہیں؟ معراج. زمینی سفر کا ذکر جہاں موجود ہے 15ویں سپارے میں، اور معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور حدیث پاک میں. تو دونوں چیزیں کیا ہیں جی؟ ثابت ہے. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات. اللہ نے سبحان سے شروع کیا. سبحانہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی عجیب کام ہو جائے. کیا ہو جائے؟ عجیب کام ہو جائے جس سے بندہ حیران ہونے والا ہو. سبحانہ تو مطلب یہ ہے کہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے. اور سبحان اللہ کا نام ہے. سبحانہ پاک ہے وہ ذات. پاک ہے، سبحان کا میں نے پاک ہے. سبحانہ پاک ہے وہ ذات. کیا کیا جس نے؟ جو اپنے بندے کو لے گیا. کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو. بے عبد ہی، اپنے بندے کو لے گیا. تو اللہ نے سبحان سے شروع کی بات، اس لیے کہ یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ بڑا عجیب. بولے سمجھیں. بعض آدمی آپ کو کہیں گے کہ یہ تو جناب خواب کی بات ہے. خواب میں تو جناب یہ کمال پھر کس بات کا ہے؟ خواب میں دیکھوں کہ میں بھی پتہ نہیں کتوں کے چراتی اپنے ہوں. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ خواب میں تو آپ بھی جا سکتے ہیں کہ میں آسمان پر گیا، میں جنت میں گیا، میں فلاں جگہ پہ گیا. یہ خواب میں کئی دفعہ ہم عمرے بھی کر کے حج بھی کر کے آ جاتے ہیں. یہ کون سی کمال ہے؟ یہ کون سی حیرانی والی بات ہے؟ یہاں کون سی سبحانیت کی ضرورت ہے؟ نہیں. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اتنا بڑا عجیب واقعہ کر کے اللہ اس کو بیان نہ کرتا. سمجھیں. سبحان الذی اسرا. یا اللہ بندہ کس طرح جا سکتا ہے اوپر؟ اوپر تو یا اللہ بڑے عجیب عجیب قسم کے حالات ہیں. بندہ اوپر جائے نا، اوپر جائے، آپ جائیں 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 اوپر جائیں. جب آپ زمین کی حدود سے نکل جائیں گے آکسیجن ختم ہو جائے گی. شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، پر میں کوشش کرتا ہوں علمی گلا نہیں. انہوں یہ نہیں پتہ پر میں نے ریت کے بھیترے آیا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ویسے مجموعی طور پہ اہل خوشحال کا ماحول علمی ماحول نہیں ہے. یہ جاہل آدھے مولوی جو ہوئے جنازہ پڑھاوے، نکاح پڑھاوے، بات جناب جماعت کراوے، مولوی کے ہمیں علم کی ضرورت ہی نہیں. انا للہ و انا، میرے دوستوں کچھ علم کے ساتھ شغف پیدا کر. تو بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی کیا بات ہو رہی تھی؟ بات ہی بھول گئی. ہاں جی سبحان، وہ پاک ہے، وہ پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو. الذی اسرا، جو راتوں رات لے گیا. بے عبد ہی، کس کو لے گیا؟ بندے کو. بندے کو. اس میں بھی اشارہ ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں بندے کو لے گیا. تو خواب میں تو تخیل ہوتا ہے. خواب دے وچ بندہ وحدہ شہدہ ایک مولوی بے وقوف عجیب عجیب مولوی ہے جناب، وہ کہتا ہے خواب میں ہم لندن پہنچ جاتے ہیں. امریکہ بے وقوف تم یہاں پڑے ہوتے ہو، تمہارے ذہن میں تخیل آ رہا ہوتا ہے اس کا. ایک مولوی آ کے ساری روح نکل رہی ہے رات کی، اور ساری روح امریکہ روح بھی کوئی نہیں نکلتی. یہ بھی کوڑ مار کوڑیاں کوڑی گل بنانی ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اتنے اتنے مولوی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جناب بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں ہماری روح نکل جاتی ہے اور ہم بغیر روح کے اپنے بستر پہ پڑے ہوتے ہیں. ہماری روح سیر کرتی ہے اور چلی جاتی ہے. اور دیکھو جناب جب خواب میں ہم آگے دلیل کے لیے کسی کہ جب خواب میں ہماری روح نکل جاتی ہے، امریکے پہنچ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں؟ زندہ. اسی طرح ہماری روح مرنے کے بعد نکل گئی، پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب دلیل ہم نے اس کا جواب دیا ہے اپنی کتاب. لیکن تسی کتاباں کے لو تو آتے ہو بھائی کتاباں پڑھنی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. کتاب دے کر لگ جائیں پیسے،
اور پیسے میں کیوں بھروں جناب؟ تو یہ علم کی کمزوری ہے، علم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، روئے زمین کے اوپر ڈھونڈنے کی گل نہیں، روئے زمین کے اوپر ایسی کتاب جس کے اندر یہ مسائل لکھے ہوئے ہوں، جامع معنی، اگر کوئی چھپی ہے تو میرے سامنے لے کر۔ یہ آپ کے اس جناب خادم نے کتاب بنائی، آپ کے خادم نے یہ کتاب اس طرح لکھی ہے، جس میں مسئلہ توحید بھی ہے، علم غیب بھی ہے، حاضر ناظر بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، سماع موتیٰ بھی ہے، حیات شہداء بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، حیات النبی ہے۔ سارے مسئلے جو آپ کے تھے نا ضروری وہ سارے اس کے اندر، اور 50 سوالوں کے جواب بھی ہیں، 50 سوالوں کے۔ تو اللہ کرے اللہ آپ کو علم کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے۔ ہاں جی، لیلن اللہ فرماتے ہیں لیلن میں لے گیا، کب لے گیا؟ لیلن رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، رات کے ایک تھوڑے سے، یعنی ساری رات نہیں لگی۔ لیلن التنوین للتقلیل، لیلن کا معنی ہے رات کا ایک معمولی سا ٹائم، اللہ اس وقت لے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خواب والے اس اپنا معراج والے اس واقعے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لے جانے والا کون ہے؟ وہ میں نے عرض کیا نا، آپ کہیں کہ مولوی صاحب بندہ اوپر جائے تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، بندہ آگے سانس کیسے لے گا؟ یہ تو آپ اونچے پہاڑ پہ بھی چڑھے نا، اونچے پہاڑ پہ وہاں بھی سانس لینا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آکسیجن وہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اوپر چلے گئے، سانس کیسے لیا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر آگے بڑے بڑے کرے ہیں، کہاں سے جناب زمین کی کشش سے، سٹل سے وہ کس طرح باہر نکلے؟ یہاں تو بڑی طاقت چاہیے۔ اور اللہ کے بندے وہ گئے نہیں، لے جائے گئے، گئے نہیں لے جائے گئے۔ اور لے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا، وہ کمزوریوں سے پاک، وہ عاجزیوں سے پاک، وہ اللہ آپ کو لے گیا، جانے والے کو نہ دیکھ، لے جانے والے کو دیکھ۔ لے گیا، کون لے گیا؟ اللہ لے گیا۔ یا اللہ لے تو گیا، کس کو لے گیا؟ اللہ فرماتے ہیں جواب بے عبدی، میں اپنے خاص الخاص بندے کو لے گیا۔ کس کو؟ خاص الخاص بندے کو لے گیا۔ یا اللہ کب لے گیا؟ وقت کیا تھا؟ فرمایا لیلن، رات کا وقت تھا۔ یا اللہ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا۔ یا اللہ سفر کہاں تک گیا؟ فرمایا الی المسجد الاقصی۔ یا اللہ کہاں تک سفر گیا؟ مسجد، ساری چیزوں کا بیان ہے۔ یا اللہ کیوں لے گیا؟ لے جانے کا مقصد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھ لے۔ قدرت کی، تو یہ معراج کرانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ اور اللہ آپ کو لے گیا۔ اور آپ جانتے ہیں سواری کون سی تھی؟ معراج کی رات بھی ایک سواری تھی، معراج کی رات بھی ایک سواری تھی، اور مائی حلیمہ کے پاس بھی ایک سواری تھی جب آپ سوار ہو کر گئے، اور ہجرت کی رات بھی ایک سواری تھی جس کے کندھوں پہ میرے نبی سوار ہو کے گئے۔ وہ مولوی بیان کرتا ہے حلیمہ کی سواری ساری سواریوں سے بڑھ گئی، براق کی سواری ساری سواریوں سے بڑھ گئی، اور صدیق اکبر ساری امت سے بڑھ گئی۔ معراج والی رات جو ساتھ تھا، معراج والی رات جو ساتھ تھا وہ کون تھا؟ جبریل۔ اور ہجرت والی رات کا ساتھی کون تھا؟ ابو بکر۔ معراج والی رات جو رفیق سفر تھا وہ کیا؟ ساتھ نبھایا، زمینی سفر میں ساتھ ہے، آسمانوں پر بھی ساتھ ہے، لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اس نے ساتھ نبھایا یا چھوڑ دیا؟ چھوڑ دیا نا، ساتھ نہیں نبھایا۔ اور جناب کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ اب آپ خود آگے جائیں۔ اور جو ہجرت والی رات کا رفیق تھا اس نے نبھایا ساتھ یا نہیں نبھایا؟ بھائی دنیا میں بھی نبھایا،
اور اب بھی میرے نبی کے ساتھ نبھا رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آمن الناس پر مولا استاد شعر پڑھتے ہوتے ہیں آمن الناس پر مولا کریم اول سیدہ ہمت او کشک ملت راج ابر ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ وہ بدر میں بھی ساتھ، وہ غار میں بھی ساتھ، وہ آج قبر میں بھی ساتھ ہے، اور نبھایا تعلق کے نہیں نبھایا جی۔ ہجرت والی رات حضرت ابو بکر نے حضور کی حفاظت کی، کیا کی؟ یہ حدیث میں آتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا حضرت جب ادھر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے نا میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ جناب آپ کے اوپر کوئی حملہ ادھر ہو جاتا ہوں ادھر۔ میرا اپنا ہجرت والی رات ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی حفاظت کی، جو بھی وار کرے گا وہ پہلے میرے اوپر آئے گا بعد میں نبی پر آئے گا، اور وفات کے بعد گنبد خضرا میں ابو بکر کی حفاظت کس کے ذریعے ہو رہی ہے جی؟ نبی پاک کے ذریعے، کہ جو بھی یہاں گستاخی کرے گا پہلے نبی کی کرے گا۔ یہ بات سمجھے غور سے۔ ہاں جی آمن الناس پر مولا کریم اول سیدہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے نا، یہ واقعہ بھی جاری ہے انشاءاللہ، سدرۃ المنتہا تک پہنچے نا تو حضرت جبریل نے کہا جی اب میری تو جناب رینج کیا ہو گئی ہے؟ رینج تو جانتے ہو نا، رینج اب میری رینج جہاں تک تھی ختم ہو گئی ہے، اب اوپر آپ جائیں، رف کے ذریعے جائیں، آپ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ سعدی لکھتے ہیں، فارسی کے شعر ہے، اور پھر بات کوئی ہے فارسی آپ کو کیا پتا ہو، مزہ تو اس کو آئے گا نا جس کو پتا ہو۔ بدو تو سادار بیت الحرام، بدو تو سادار بیت الحرام، کہ اے حامل وہی برتر خرام، چودر دوستی مخلصم یافتی، الہانم لے صحبت چرا تافتی، بگفتہ فراتر مجالم نمان، بمامدم کے رہنے ہوئے بالم نمان، اگر یکسر ہوئے برتر کرم، پھر ہو گئے تجلی بسوزد برم۔ یہ شیخ صاحبی لکھتا ہے کہ حضور نے کہا یار ساری عمر سنگت نے بھائی گئی کہ ہون پیچھا کیوں ہٹتا ہے؟ اس نے کہتی اگر اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں جاؤں میرے پر چل جائیں گے، اللہ کی تجلیات اتنی ہے اب آگے آپ ہی جائیں۔ تو حضور وہاں تک پہنچے جہاں تک نوری فرشتہ بھی پہنچ، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی کیا رہے؟ بندے رہے یا کوئی اور چیز بن گئے؟ ہاں بے عبدہ ہی کہاں پہنچا جناب؟ اللہ کا بندہ ہے، بندہ ہے۔ المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں پہنچے، ساری وادی سارے نبیوں کی روحوں کو وہاں لایا گیا۔ میں کہہ رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، اعلان کہہ رہا ہوں، مانے اگر کوئی مولوی چڑھا ہے وہ سامنے آئے اور جواب دے۔ وہاں نبی اس حیثیت میں نہیں آئے تھے جس طرح میں بیٹھا ہوں، نبیوں کی روحوں کو اللہ نے متمثل کر کے وہاں حاضر کیا تھا، اور انہوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، تمثل تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میری بات نہیں، مُرسِلَ لِلنَّبِيُّونَ مُرسِلَ لِلنَّبِيُّونَ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، سارے نبی میرے لیے متمثل کیے گئے۔ نہ ایک شکل یہ ہے نا کہ نبی جتنے بھی تھے قبروں میں دفن ہیں، اللہ نے معراج والی رات ان سب نبیوں کو قبروں میں سے نکالا، اور قبروں میں سے نکل کر وہ حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ ان نبیوں کی روحوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کر دیا؟ متمثل کر دیا، اور جب وہ متمثل ہو گئے تو جناب کو حضور کو ایسے نظر آ رہے تھے جیسے یہ آدمی ہے، اور اس شکل میں اللہ نے ان کو دے دی۔ متمثل ہونا سمجھتے؟ حضرت جبریل متمثل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے جناب؟ کس شکل میں؟ بندے کی شکل میں حضرت مریم کے پاس۔ تو اسی طرح وہ روحیں کیا ہوئیں؟ بولے متمثل ہوئی۔ میرے بھائی یہ ہوتا ہے، یہ پڑھیں، یہ سمجھیں، یہ علم کی بات ہے۔ عام آدمی کو کب لگا لینا؟ حضور حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، حج کے سفر
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اس کتاب کے اندر ساری باتیں لکھی ہیں، ساری الحمدللہ، اور بڑے بڑے مولویوں کے پاس وہ کتاب پہنچی ہے، ابھی تک تو کسی کو جواب دینے کی جرات نہ ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی۔ تو اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو پڑھیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال جی کافی ٹائم ہو گیا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔